عورت اگر خود کو پہچان لینا تو وہ زمانے کو بدل سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھ لے تو وہ دکھوں کی دنیا کو خوشیوں کا گلشن بنا سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ عورت صرف دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو بیٹھتی ہے۔ آج ہم ایسی 10 حقیقتوں پر بات کریں گے جو ہر عورت کو جاننی، سمجھنی اور اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے، تاکہ نہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ باوقار اور خوشحال زندگی گزارے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ٹائم فار یور سیلف۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر عورت کو نہ صرف جاننی چاہیے بلکہ انہیں سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہی ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، پھر شاید تھوڑا سا آرام کر لیں گے یا پھر اپنے لیے تھوڑا وقت نکال لیں گے، یا بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، خود کے بارے میں پھر بعد میں سوچ لیں گے، اور یہی سوچتے سوچتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، کبھی بیٹی تو کبھی بہو، کبھی ماں اور کبھی بیوی، لیکن خود کا مقام کہیں درمیان میں کھو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، صرف کردار بدلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس لیے یہ انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ کب سب کچھ ختم ہوگا اور کب آپ اپنے لیے جی سکیں گے۔ زندگی آج ہے، یہ لمحہ آپ کا ہے۔ اپنے لیے جینا شروع کریں، چاہے دن میں 10 منٹ ہی کیوں نہ نکالیں۔ وہ 10 منٹ جو ہے آپ کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہر عورت جو ہے صبح 6 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک اپنے شوہر، بچوں، گھر، والدین، سسرال سب کے لیے کام کرتی ہے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں۔ سال گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن تھکن، بیماری یا تنہائی، پھر عورت اپنے آپ سے کہتی ہے، کاش میں نے اپنے لیے بھی کبھی جیا ہوتا۔ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ روز کم از کم 15 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ قرآن پاک پڑھیں، تسبیح کریں، خاموش بیٹھیں، خود سے جڑنے کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ زندگی کی اصل طاقت ہے یہ۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ فزیکل ابیوز از ناٹ لو۔ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے یا آپ کے ساتھ جسمانی تشدد کر رہا ہے، تو چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ بعد میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، پاؤں پکڑے یا جتنی چاہے صفائیاں دے، سچ صرف اتنا ہے کہ محبت میں کبھی تشدد کی جگہ نہیں ہوتی۔ جس دل میں آپ کے لیے عزت ہے وہ ہاتھ کبھی آپ پر اٹھ ہی نہیں سکتا، اور جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ رشتہ شوہر کا ہے، کسی اور قریبی رشتے کا ہے، تشدد کو کبھی برداشت نہ کریں، کیونکہ جہاں عزت نہیں وہاں محبت بھی دیر تک نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیں، خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اور خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ آپ پر ظلم کرتا رہے اور آپ سہتی رہیں گی، یعنی کہ آپ کی خاموشی شے دیتی ہے ظالم کو، اور یہ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ ظلم سہنا صبر نہیں ہے، خاموش رہنا اطاعت نہیں۔ بات کریں، مدد لیں اور خود کو اس اندھیرے سے نکالیں۔ میں نے بہت سی ایسی پڑھی لکھی عورتیں دیکھی ہیں جو شوہر کا ظلم سہتی ہیں اور وہ پھر معافی مانگ لیتا ہے، مگر ہر بار زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ معافی مانگنے کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے جب عورت کو عزت دی ہے، ظلم سہنا صبر نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ظلم سہیں؟ ظلم سہنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ پلیزنگ ایوری ون از ناٹ پاسبل۔ قرآن کہتا ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ میں ہر وقت نقص نکالیں گے، آپ کی نیت پر شک کریں گے اور ہر اچھی بات کو بھی غلط انداز میں لیں گے۔
آپ انہیں خوش کرنے کی کوشش میں خود کو مٹاتے چلے جائیں گے، اپنی عزت نفس گنواتے چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں آپ اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے بننے کی کوشش کے بجائے اپنی ہی نظر میں بہتر انسان بنیں، کیونکہ اصل سکون آتا ہی تب ہے جب انسان خود اندر سے مطمئن ہو، خود پر کام کریں، اپنی شخصیت کو نکھاریں، اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنائیں، اور ایک دن وہی لوگ جو آپ کو نیچا دکھاتے تھے نا، آپ کی روشنی سے جلنے لگیں گے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، فلٹرز وائز سیلف ریئل سیلف۔ قرآن پاک کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ جب ہم میک اپ کرتے ہیں نا، فلٹرز لگاتے ہیں، تو ہم اپنی اصل صورت کو بدل دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نا ہمیں اپنا فلٹر کیا ہوا چہرہ ہی زیادہ پسند آنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر آئینے میں اصل چہرہ دیکھ کر دل دکھتا ہے، کیونکہ ہم نے خود کو وہ تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے جو ہم حقیقت میں ہیں۔ لیکن خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، خوبصورتی تو تب ہوتی ہے جب انسان اپنی اصلیت کو تسلیم کرے، خود کو اپنی خامیوں سمیت قبول کرے۔ میک اپ تو صرف ایک نمائش ہے، آرائش ہے، لیکن آپ کی اصل پہچان جو ہے نا، آپ کا دل ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی زبان ہے۔ اگر یہ خوبصورت ہے نا، تو آپ دنیا کی سب سے حسین عورت ہیں، خوبصورت عورت ہیں، چاہے آپ فلٹر استعمال کریں یا نہ کریں۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، لو یور ریئل سیلف ناٹ جسٹ دا فلٹرڈ یو۔ ہم اپنے فلٹر شدہ چہرے سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں وہی چہرہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ جو چہرہ ہم میک اپ کے بعد دیکھتے ہیں نا، وہ ہمیں خوشی دیتا ہے، لیکن جو اصل چہرہ آئینے میں نظر آتا ہے نا، ہم اس سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ ہمیں خود سے محبت کرنا سیکھنی ہے، اپنی قدرتی اصل شکل سے۔ وہی چہرہ، وہی خامیاں، وہی سادگی، وہی ہے ہماری اصل پہچان۔ اگر ہم اس سچ کو رد کرتے ہیں نا، اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم خود سے انکار کرتے ہیں، اور جب تک انسان خود کو مکمل طور پر قبول نہ کرے، وہ کبھی بھی زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خود کو اپنائیں، تب ہی دنیا بھی آپ کو اپنائے گی۔ اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف، ہوم میکرز وائز ورکنگ وومن نو کمپیریزن نیڈڈ۔ ہمارے ذہن میں نا ہمیشہ ایک الجھن ہوتی ہے کہ کام کرنے والی جو پروفیشنل فیمیلز ہوتی ہیں نا، ہاؤس وائف سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوال جو ہے نا، ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ہر عورت، چاہے وہ اپنا گھر سنبھال رہی ہے یا دفتر، اپنی جگہ عظیم ہے۔ میں خود ایک ایسی عورت ہوں جس نے شادی کے بعد فل ٹائم جاب بھی کی ہے، ہاؤس وائف بھی رہی ہوں، اور پارٹ ٹائم ورک فرام ہوم بھی کیا ہے۔ ہر رول کے نا اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی عورت صرف فلمیں دیکھ کر یا سوتے ہوئے اپنا دن نہیں گزارتی۔ تو نہ ہاؤس وائف کو ورکنگ وومن کو جج کرنا چاہیے، اور نہ ہی ورکنگ ماں کو ہاؤس وائف پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوتا ہے۔ ہر عورت اپنی زندگی کے حالات کے مطابق نا بہترین فیصلہ کرتی ہے، اور ہمیں اس کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ عظمت جو ہے نا، وہ کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ کسی بھی کام کی نوعیت میں۔ اب آتے ہیں 7 پوائنٹ کی طرف، ریئل فیمنزم انڈرسٹینڈنگ ایکویلٹی ناٹ ہیٹرڈ۔ ہمیں نا ایک بات سمجھنی ہے کہ فیمنزم کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے نا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنسٹ خواتین بدتمیز ہوتی ہیں، مردوں سے نفرت کرتی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ افراد نے نا واقعی فیمنزم کو غلط سمت میں لے لیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا، تو اصل فیمنزم کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ایک عورت کو بھی وہی مواقع، وہی احترام، وہی آزادی دی جانی چاہیے جیسے مرد کو ملتی ہے۔ اور اگر ہم عورت کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں یا مردوں سے نفرت کر رہے ہیں، بلکہ انسانیت ہے۔ بدقسمتی سے عورت ہی عورت کی دشمن بن جاتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف عورت ہی عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہے۔ ہمیں نا ایک ایسی عورت بننا ہے جو دوسری عورتوں کو ابھارے، انہیں سپورٹ کرے، ان کا حوصلہ بنے۔ ایک عورت دوسری عورت کا ہاتھ تھام لینا تو دنیا کا منظر بدل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف، ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ وداؤٹ اینی گلٹ۔ ہم ہر ایک کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک خلش سی رہتی ہے۔
میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی میرا خیال تو رکھتا ہی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے نا، کوئی دوسرا کیوں رکھے گا؟ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ خود کی دیکھ بھال کرنا کوئی خود غرضی نہیں ہے، یہ زندہ رہنے کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو نظر انداز کریں گے نا، تو ہم دوسروں کو بھی نہیں، ان کی بھی خدمت نہیں کر پائیں گے، ان کا بھی خیال نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ ہم خود کمزور ہو جائیں گے۔ خود پر توجہ دینا ہمیں دوسروں کے لیے بھی بہتر انسان بناتا ہے، اور جب ہم خود خوش اور تندرست ہوتے ہیں نا، تو وہ توانائی خود بخود دوسروں تک منتقل ہوتی ہے۔ تو آج سے ہی خود کو وقت دیں، بغیر کسی شرمندگی یا گناہ کے احساس کے۔ خود کو سنوارنا زندگی کو سنوارنا ہے۔ اب آتے ہیں نویں پوائنٹ کی طرف، مارکیٹ مینیپولیشن اینڈ ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈس۔ آج کل نا ہر طرف سے ہمیں اشتہارات کا طوفان ملتا ہے کہ یہ لپسٹک خریدیں، یہ کریم لگائیں، یہ سن بلاک آپ کو گورا کر دے گا، یہ فیس واش لگائیں اور کمال دیکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ استعمال نہیں کریں گی نا، تو آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ ہمیں خود کو یاد دلانا ہے کہ خوبصورتی باہر کی نہیں بلکہ اندر کی چمک کا نام ہے۔ اپنی جلد کو صاف رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر بار نیا رنگ، نیا فیشن، نیا فلٹر، یہ صرف نا مارکیٹ کا جال ہے تاکہ آپ عدم تحفظ محسوس کریں اور خریداری کرتے رہیں۔ آپ جتنی مکمل ہیں اتنی ہی دنیا کے لیے خوبصورت مثال بھی ہیں، اس لیے خود پر اعتماد رکھیں، فیشن آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ دیکھنے والے کی آنکھیں نا ہمیشہ باہر کی خوبصورتی کو تلاش کرتی ہیں، لیکن جو عورت اپنے اندر کی روشنی کو پہچان لینا، وہی دنیا میں اصل خوبصورتی کی مثال بن جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام عورتوں کے لیے ہے جو خود کو بدلنا چاہتی ہیں، سنوارنا چاہتی ہیں، مگر راہ نہیں جانتی۔ تو بیرونی خوبصورتی پر حد سے زیادہ توجہ کیوں نقصان دہ ہے کہ ہم عورتیں نا اپنی ظاہری شکل و صورت پر بے شمار پیسے، وقت اور توانائی صرف کر دیتی ہیں۔ ہر مہینے میک اپ، سکن کیئر، فیشن اور نئے ٹرینڈز کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سب کب تک ساتھ دے گا؟ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری جلد، بال، جسم سب میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ النساء آیت 32 میں فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو، یعنی کہ کسی کو خوبصورت دیکھ کر یا خود سے بہتر دیکھ کر اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ آیت سکھاتی ہے ہمیں کہ ہماری جو اپنی اصل پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو سراہنا اصل خوبصورتی ہے۔ اصل شخصیت تو وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی بلکہ محسوس ہوتی ہے، اور ایسی خوبصورتی جو ہے نا وقت کے ساتھ نکھرتی چلی جاتی ہے، بجھتی نہیں کبھی۔ ہمارے اسکول میں نا ایک ٹیچر ہوتی تھی، 60+ ایئرس کی تھی، جو چہرے سے نا بالکل عام سی لگتی تھی، نہ ہی کوئی میک اپ کیا ہوتا تھا، انہوں نے بالکل سادہ اور سمپل سی ہوتی تھی، لیکن جب وہ بولتی تھی نا تو پورا حال خاموش ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک نظر سے ہمارا پورا سکول ایسے خاموش ہو جاتا تھا، یقین کریں۔ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، ان سے مشورہ لیتے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے، کیونکہ ان کا کردار خوبصورت تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اگلے نیکسٹ ہے کہ خود کو بہتر بنانے کا مہینے کا بجٹ بنانا کیوں ضروری ہے۔ جیسے ہم ہر مہینے گھر کے خرچ کا بجٹ بناتے ہیں نا، ایسے ہی ہمیں سیلف گروتھ کے لیے بھی اپنا بجٹ بنانا چاہیے کہ ہم نے کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی صلاحیت سیکھنی ہے، کون سی ویڈیو یا لیکچر سننا ہے، کہاں وقت دینا ہے جو ہمیں بہترین انسان بنائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، یعنی کہ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، ہم خود خواہش نہیں رکھیں گے، تب تک اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلتا۔ ہمیں ہر وقت یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں نہ صرف معاشرتی طور پر مضبوط بناتا ہے بلکہ ہماری خود اعتمادی بھی بڑھاتا ہے۔ اب تو خواتین کے لیے نا کورسز، یوٹیوب ویڈیوز، آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز اتنے زیادہ ہیں نا، سب کچھ آج کل آسانی سے دستیاب ہے۔ بس نیت ہونی چاہیے، وقت کی پلاننگ ہونی چاہیے اور ہمیں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اندر کی روشنی ہے نا، باہر کی دنیا کو روشن کرتی ہے۔
ایک عورت جب خود کو سنوارتی ہے نا، علم حاصل کرتی ہے، مہارت سیکھتی ہے اور اپنی شخصیت پر کام کرتی ہے، تو وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں، بہنوں، دوستوں اور کمیونٹی کے لیے بھی ایک رول ماڈل بن جاتی ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن پاک میں نا کئی بار آتا ہے۔ وہ ظاہری حسن سے زیادہ اپنے کردار، حیا اور عبادت کی وجہ سے معزز قرار پائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، پاکیزہ بنایا اور تمام عورتوں پر فوقیت دی۔ ایک عورت جب دوسری عورت کا حوصلہ بنتی ہے نا، تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں اپنی سہیلیوں، بہنوں، بیٹیوں کو خود اعتمادی، خودداری اور خود سے محبت سکھانی ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو امپاور کریں گی نا، اتنا ہی اللہ آپ کو بلندی عطا کرے گا۔ آپ جیسی ہیں ویسی ہی خوبصورت ہیں۔ آپ کی اصل پہچان جو ہے نا، آپ کا کردار ہے، آپ کی علمیت ہے اور آپ کی اندر کی روشنی ہے۔ خود سے محبت کریں، خود پر سرمایہ کاری کریں اور ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنائیں، کیونکہ آپ صرف ایک عورت نہیں ہیں بلکہ ایک پورا معاشرہ ہیں۔ یہ چینل آپ کی اندرونی خوبصورتی کا راستہ ہے۔ میں اس چینل پر ایسی ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں جو صرف ظاہری حسن کے بارے میں نہیں بلکہ دل، دماغ اور روح کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ کوئی عورت صرف وہ نہیں جو آئینے میں دکھائی دے، بلکہ وہ ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے، جو سوچوں کو بدلتی ہے اور نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی فرینڈز، اپنی سسٹرز اور ہر ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی اصل پہچان تلاش کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ ہم ایک دوسرے کو سراہیں گے، سپورٹ کریں گے، ہماری جو خواتین کی طاقت ہے نا، سسٹرہڈ، اتنا ہی ہماری مضبوط ہوگی۔ دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، ہر دن ایک نئی روشنی، ایک نیا حوصلہ لے کر آئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے چہرے سے زیادہ اپنے دل کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ حافظ۔